باقی ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي۔ صلوات پر محمد۔ سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں کو دعائے خیر دینا چاہتا ہوں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مولا ان کی اس کوشش کو قبول کرے کہ انہوں نے حضرت اون و محمد کے سلسلے میں جلوس اٹھایا اور ایک بہترین منظم طریقے سے پروگرام کیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پوری تقریر ہے، پورا خطبہ ہے آپ کا، جب آپ یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو آپ نے فرمایا، جب نکلنے لگے آپ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں اور برائیوں سے روک سکوں۔ فرماتا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح، میں صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اس سے پہلے کی اور بھی کئی ایک گفتگو ہیں، نہ میں حکومت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں مال و دولت کے لیے نکل رہا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ امت رسول کی اصلاح ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ آج پورے دنیا میں الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ عنوان سے امام علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے اور مقصد کربلا کو ان کے چاہنے والے زندہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ زندہ کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ مقصد حسین کل بھی زندہ و تابندہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی زندہ و تابندہ رہے گا۔ جس طرح سے حسینیت کو دیکھ کر اور حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ایسے ہی ہمیشہ کوئی زمانہ آئے گا کہ آج تو
ایک بڑی تعداد میں حسینی نظر آتے ہیں، بڑی تعداد کے درمیان یہاں اتنے حسینی ہیں، تو ممکن ہے کہ کل کو زمانہ ایسا بھی آئے کہ بغیر مذہب و ملت کی قید کے سارا زمانہ حسینی بن جائے کربلا کو سمجھ کر۔ اس لیے کہ جناب زینب نے کربلا شناسی کا ایک جو راستہ معین کر دیا ہے مجلس حسین کے ذریعے، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ماتمی جلوس، یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ سلام، یہ ذکر حسین، سب کچھ مقصد حسین کی حیات کو بیان کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ صرف ذکر حسین ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ فکر حسین میں اپنی فکر کو ڈبو دینا یہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ذکر کے ساتھ ساتھ ہم فکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر حسینی نوجوان صرف ذکر کا حسینی نہ ہو بلکہ فکر کا حسینی ہو، ہر حسینی ایک انقلابی حسینی ہو، نہ وہ کہیں ظلم کو برداشت کر رہا ہو اور نہ کہیں مظلومیت سے اپنی چشم پوشی کرتا ہوا نظر آتا ہو، بلکہ مظلومیت کا حامی نظر آتا ہو اور ظالم کا دشمن نظر آتا ہو۔ حسین کا یہی تو پیغام تھا کہ حسین نے یزید جیسے ظالم کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اس نے کہا کہ ہم ظلم کریں گے، ہم قتل کریں گے، تو حسین نے فرمایا کہ ہم اپنی گردنوں کی دھار سے تمہارے نیزے تلوار اور خنجر کی دھار کو کند کر دیں گے۔ سر قلم کرنے والے قیامت تک کے لیے رسوا ہو جائیں گے، جن کے سر قلم کیے جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے، وہ لباس شہادت پہن لیں گے، اور لباس شہادت ایسا لباس ہے، قرآن جن کی حیات کی گواہی دیتا ہے کہ ہرگز ہرگز گمان تک نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں، تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، جس اون و محمد کے سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اون و محمد حضرت زینب کے بیٹے تھے۔ اگر مزید وضاحت کی ضرورت پڑے، اب یہ کوئی پوچھے کہ زینب کون ہے، تو اس سے بتا دیں کہ امام وقت جس کے لیے کہہ رہا ہو یا عمتی اسوتی انت عالمۃ غیر معلمہ، ایک کوئی اماں آپ خاموش ہو جائیں، آپ تو بحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی عالمہ غیر معلمہ کے فرزند اون و محمد ہیں۔ اون و محمد جن کی ماں نے حسین کے مقصد کو زندہ کیا اور حسین کے مقصد کو عام کیا، انہی کے بیٹے اون و محمد ہیں۔ اگر خاندانی اور بیک گراؤنڈ ان کا دیکھا جائے تو جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جعفر طیار کی جنگوں میں ایک ایسی ہیبت ہوا کرتی تھی کہ بعد شہادت جنت میں جنہیں 2 پر عنایت کیے گئے ہیں، اور وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے پرواز کر کے جا سکتے ہیں۔ اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے، انسان کبھی اپنے دادیحال کی طرف سے پہچانا جاتا ہے تو کبھی نانیحال کی طرف سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دادیحال بھی اچھا ہو، نانیحال بھی اچھا ہو۔ بس اون و محمد کی شجاعت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، یہ حیدر کرار کے پوتے ہیں، علی حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ان کی شجاعت کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس کا نانا حیدر کرار ہے اور جس کا دادا جعفر طیار ہے، باقی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کی تربیت غازی عباس نے کی ہو، ان کی شجاعت کا کیا کہنا ہے۔ اور یہ کربلا کے 2 ایسے نایاب گوہر، کربلا کے 2 ایسے ہیرے
جنہیں دنیا شاید نہ جانتی ہو تو جان لے کہ یہ حسینی قافلہ جس وقت مدینے سے نکلنے لگا تھا، کچھ دور ابھی آگے بڑھا تھا کہ انو محمد کے والد حضرت عبداللہ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور قافلے کو روکا، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنی زوجہ یعنی زینب کبریٰ کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو دنیا کی کوئی مال و دولت نہیں دے سکا۔ عبداللہ کے پاس اس وقت دولت کی شکل میں دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ان دونوں کو اپنے ساتھ لیتی جائیے۔ میرا مولا غربت کا سفر کر رہا ہے، اگر کوئی ایسا وقت پڑے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے میرے مولا حسین پر قربان کر دیجیے گا، میرے مولا حسین پر نچھاور کر دیجیے گا۔ عزیزو، مائیں تو بہت دیکھی گئیں لیکن زینب جیسی ماں دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی۔ زینب اس ذات کا نام ہے جو اپنے ہر رشتے میں منفرد ہے۔ اگر بھائی اور بہن کے عنوان سے دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی بہن زینب جیسی نہیں، کوئی بھائی حسین جیسا نہیں۔ اگر ماں اور بیٹے کے عنوان سے دیکھا جائے تو زینب جیسی ماں جس نے امام وقت کو اس قدر پہچان لیا ہو، جس نے زہرا کو اس قدر پہچانا ہو، عرفان کی منزل جسے کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ اگر بیٹے پر ذرا سی کھروچ لگ جاتی ہے تو ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، لیکن زینب اس ماں کا نام ہے کہ شب عاشور ہے، ساری بیویاں خیموں میں ہیں، حسین عہد و پیمان لے چکے ہیں صحابہ سے، زینب اپنے خیمے میں ہے، دو چاند سے پسر اون و محمد سامنے لیٹے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے لال اون، میرے لال محمد، خبردار خبردار، امام وقت سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلے جائیں۔ یہ ماں گوارا نہیں کر سکتی کہ قاسم تم سے پہلے چلے جائیں۔ ان لوگوں سے پہلے میرے لال علی اکبر امام وقت کے فرزند ہیں، قاسم امام حسن کے فرزند ہیں، ان لوگوں سے پہلے تم اپنی جان کا نذرانہ حسین کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ارباب عزا، کیا گزر گئی ہوگی حسین پر، ماموں بھانجے سے کم محبت نہیں کرتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اون و محمد کا رتبہ حسین کی نظر میں علی اکبر سے کم نہ رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اون و محمد میدان میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو حسین بار بار منع کرتے ہیں، بار بار منع کرتے ہیں، لیکن زینب کے اصرار ہے، بچے بار بار آتے ہیں، ایک منزل آتی ہے کہ میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ سنیں گے، ایک کو جناب عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک کو مولا حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، اس انداز سے دونوں بھائی ایک ساتھ چلے اور اس انداز سے جنگ کی کہ دشمن انگشت بدندہ ہو گیا۔ یہ چھوٹے بچے جب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی اکبر کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم عباس کے سامنے کیسے ٹکیں گے؟ اچھا، دونوں کی خاص بات تھی کہ دونوں ایک ساتھ جنگ کر رہے تھے، ایک ساتھ جنگ کر رہے تھے،
بھائی بھائی کی جدائی، جب تک ایک ساتھ لڑ رہے تھے دشمن سامنے نہیں ٹک رہا تھا۔ اب دشمن نے یہ منصوبہ بنایا کہ دیکھو یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان پر اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، انہیں الگ الگ کر دو۔ چنانچہ پوری ایک فوج ان دونوں کے درمیان آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ دیر تک لڑتے رہے، ایک دوسرے کو رکابوں پر بلند ہو کر دیکھتے تھے۔ کبھی اون کہتے تھے بھیا محمد خیریت سے تو ہو، ادھر سے محمد پکار کر کہتے تھے ہاں بھائی اون ہم ابھی زندہ ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں۔ دونوں اس طرح سے کافی دیر تک لڑتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں ننھے ننھے بچے، کم سن اور کم عمر بچے کب تک لڑتے؟ ایک منزل آئی کہ دونوں نے بیک وقت پکارا اے ماموں ہماری خبر لیجیے۔ اب جیسے ہی حسین نے آواز کو سنا، حسین نے فوراً تلوار کو سنبھالی اور گھوڑے پر فوراً عباس بھی سوار ہوئے۔ دونوں جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ دونوں اون و محمد اب اس کائنات میں نہیں ہیں۔ ایک کے لاشے کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا۔ اب دونوں کی لاش خیمے میں آئی، بیویوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، لیکن عزیزوں ساری بیویاں ہیں، زینب کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ امام حسین بڑھ کر گئے اس خیمے میں جو حضرت زینب علیہ مقام کا خیمہ تھا، جا کر وہاں عجب منظر دیکھتے ہیں کہ زینب کا سر سجدے میں ہے، شکر ادا کر رہی ہے پروردگار میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ زینب اس ذات کا نام ہے کہ بیٹوں کے لاشیں آ گئے، لیکن زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ بیویوں نے پوچھا کہ آپ نے گریہ نہیں کیا؟ تو زینب نے یہی جملہ کہا کہ میرا رونا میرے بھائی کو گوارا نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں روں اور میرے رونے سے میرے بھائی حسین کو صدمہ پہنچے۔ خدا کی قسم کیا محبت تھی بھائی اور بہن میں، سب قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ ماجائے حسین کو ذبح کر دیے گئے۔ اب یہ قافلہ اسیر کر لیا جاتا ہے، دیار بدیار پھرایا جاتا ہے، مجلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک منزل آتی ہے جب پورے 1 برس کے بعد اس قافلے کو مجبوراً یزید کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔ جب رہائی ملتی ہے تو جناب زینب اپنے بیمار بھتیجے امام سجاد سے فرماتی ہے کہ بیٹا ذرا یزید سے کہہ دو کہ ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے، ہمارے شہداء کے سر ہم کو واپس کر دے۔ ارباب اعضاء سنیں گے، اسباب آئے، وہ کسی اور مجلس میں بیان کروں گا کیا کیا واپس آئے تھے۔ جب سر آنے لگے تب ایک ایک کا سر پکار کر دیا جاتا تھا۔ اب مثلا اگر کوئی چیز ہو، انسان پکار کر یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں صاحب آ کر لے لیں، یہ فلاں کی چیز ہے، فلاں کی چیز ہے، تو روایت اور مورخین اس انداز میں لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سر آتے گئے الگ الگ بیوی اٹھتی تھی اور جا کے اس سر کو احترام سے اپنی آغوش میں لے کر چلی آتی تھی۔ ارباب ایسا پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تحفہ تقسیم ہوتا ہے، تحفے کا تقسیم ہونا اور ہے، انسان اپنا گفٹ جا کر لے لیتا ہے، لیکن یہ اہل حرم کے لیے گفٹ نہیں تھا، ان کے وارثوں کے سر آ رہے تھے۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے کہ اس وقت ام لیلہ کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی کہ 1 برس کے بعد علی اکبر کا کٹا ہوا سر سامنے آ رہا ہوگا۔ ام فروہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اپنے بیٹے کا سر جب آغوش میں لیا ہوگا۔ رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب چاند سا چہرہ علی اصغر کا سامنے آیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک ایک بیوی اٹھتی تھی اور اپنے وارث کا سر جا کر لے لیا کرتی تھی۔ جب حسین کا سر آیا تو ثانی زہرا آگے بڑھی اور اپنے بھائی حسین کے سر کو لے لیا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ ارباب اعظام
اسی اسنا میں اون محمد کے سر آئے، لیکن ان کا سر لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتوں نے طنز کر کے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو جناب زینب اٹھی اور کہتی ہے بیویو ایسا نہ کہو، بلکہ ان کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے۔ زینب فاطمہ کے بیٹے کو روئے یا اپنے بیٹوں کو روئے؟ اور بات ایسا یہ کہہ کر زینب نے اون محمد کا سر تو لیا، لیکن اون محمد پر ماتم نہیں کیا، اون محمد پر گریہ نہیں کیا۔ آپ سوچیں گے کہ عجیب بات ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں اپنے بیٹوں پر نہ روئے؟ ہاں کچھ منزلیں ہیں، میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ منزلیں کون سی ہیں جب زینب جیسی ماں اپنے بیٹوں پر رونے لگتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ اب وہاں سے آزاد ہوتا ہے، جناب زینب سیدھے کربلا آتی ہے، اپنے بھیا کی قبر پر آتی ہے، چہلم ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے۔ ارباب ادا جب یہاں سے مدینے کی طرف جاتی ہے تو مدینے کے قریب ایک مدرسہ نظر آتا ہے، ایک مدرسہ نظر آتا ہے۔ مدرسے سے کچھ بچے نکلتے ہیں اور جلدی دوڑتے ہوئے اس قافلے کے قریب آتے ہیں، اور اس قافلے میں کچھ بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ جناب زینب نے ان بچوں سے پوچھا کہ بچوں کسے دیکھ رہے ہو، کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیے یہ قافلہ کیا مولا حسین کا قافلہ ہے؟ کہا ہاں یہ مولا حسین کا قافلہ ہے۔ تو کہا سب سے پہلے تو مولا نظر نہیں آتے؟ تو جناب زینب نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہمارا ماجایا حسین شہید کر دیا گیا، لیکن وہ بچے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر جناب زینب پوچھتی بچوں کسے تلاش کر رہے ہو؟ تو بچے کہتے ہیں اسی قافلے کے ساتھ ہمارے ساتھی اون محمد بھی گئے تھے۔ اب جیسے ہی اون محمد کا نام سنتی ہے اب جناب زینب سے ضبط نہیں ہوتا ہے، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بچوں اب اپنے ساتھی اون محمد کو بھول جاؤ، اس لیے کہ وہ حسین پر قربان ہو گئے۔ اون محمد کو اب نہ یاد کرو، اس لیے کہ ان کے شان ان کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ ارباب اعزا اب یہ قافلہ مدینے سے اور قریب ہوتا ہے۔ بس آخری بات اور آج کی زحمت تمام، جناب زینب سب سے پہلے روضہ رسول پر جاتی ہے، حسین کا خون بھرا امامہ قبر رسول پر ڈال دیتی ہے، اور پوری روداد جناب زینب رسول اللہ سے بیان کرتی ہے۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھے زینب اپنے گھر جاتی ہے۔ اپنے گھر کون سا گھر؟ جس گھر سے زینب چلی تھی، یعنی عبداللہ کا وہ گھر۔ گھر میں پہنچتی ہے، اب گھر میں جیسے ہی قدم رکھا اب در و دیوار دیکھتی ہے، اب اون محمد یاد آتے ہیں۔ جیسے ہی کچھ دور اور آگے قدم بڑھایا، دو ننھے ننھے بستر نظر آئے، اون محمد کی یاد آنے لگی۔ ارباب اعزا کچھ دور اور آگے بڑھی، اتنے میں دو مسلح نظر آئے۔ اب زینب سے ضبط نہیں ہوا، ایک حجرے میں جاتی ہے، گوشے میں جاتی ہے، اور وہاں جا کر اون محمد پر گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روتی ہوئی زینب، وہ زینب جو کبھی بازار میں نہ روئی ہو، وہ زینب جو کبھی دربار میں نہ روئی ہو، آج وہ زینب آج وہ زینب خود اپنے گھر میں اپنے بیٹوں پر رو رہی ہے۔ ارباب اعزا ایک گوشے میں زینب بیٹھ کر اون محمد پر گریہ کرنا شروع کرتی ہے۔ اتنے میں گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کچھ دیر میں حضرت عبداللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کون بی بی ہے جو میرے گھر میں اس طرح سے رو رہی ہے؟ میرا مولا سفر میں گیا ہوا ہے، اگر رونا ہے تو گھر سے باہر چلی جا۔ اگر رونا ہی ہے تو گھر سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ میرا پورا گھرانہ سفر پر گیا ہوا ہے۔ جب عبداللہ اور قریب گئے لیکن وہ بی بی نہیں ہٹتی ہے، روتے چلی جا رہی ہے، ہائے میرے لال اون محمد کہہ کے جب رونا شروع کیا تو عبداللہ اور آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں آواز سے پہچانا کہ یہ زینب ہے۔ فرماتے ہیں بی بی کیا تم زینب ہو؟ اتنے میں جناب زینب نے سر اٹھایا اور کہتے ہیں عبداللہ کیا اب یہ وقت آ گیا کہ تم نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا؟ جناب عبداللہ نے دیکھا، کہتے ہیں بی بی یہ سر کے بال سفید کیسے ہو؟
یہ آپ کے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اور مابعدہ زینب سے کچھ بیان نہ کیا جا سکا، جب وہ صرف روتی چلی جا رہی ہے۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر ایک زمانے کے بعد کوئی اپنا مل جاتا ہے جس سے انسان اپنا دکھ درد بانٹ سکے تو ضبط نہیں ہو پاتا ہے۔ عزیزو، اب جناب زینب صرف روتی جاتی ہے۔ عبداللہ نے سوچا لاؤ میری زوجہ ہے، بازو پکڑ کر اٹھائے۔ جیسے ہی بازو کو پکڑنا چاہا، رسیوں کا نشان دیکھا، فوراً تڑپ گئے اور کہتے علی کی بیٹی زینب عبداللہ کے ہوتے ہوئے بھلا کس میں مجال ہے کہ علی کی بیٹی کے بازو میں رسن باندھ دے، اور یہ کہہ کر تلوار نکالتے اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب دوڑی، اے میرے لال سید سجاد، اپنے پھوپھا کو سنبھال لو، انہیں خیز آ گیا ہے۔ اور باپ ایسا بس آخری جملے امام سجاد آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پھوپھا کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پھوپھا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے تو صرف رسیوں کے نشان دیکھے، آپ برداشت نہ کر سکے، لیکن مجھ غریب سے کوئی پوچھے میرے سامنے یہ رسیاں باندھی گئی، میرے سامنے پھوپھی کے سر سے چادر چلی، میرے سامنے تعزیانے مارے جاتے تھے، میرے سامنے سکینہ پہ رخسار کو تماچے پڑے، دیار بدیار، بازار بازار، یہ سید سجاد سارے مناظر دیکھتا رہا، لیکن کیا کرتا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیت۔